میرے کم سن ساتھیوں نے اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے، اصحاب رقیم کا بھی نام سنا ہوگا۔ یہ 3 لوگ تھے، شدید طوفان آیا، زلزلہ آیا، جس غار کے اندر بیٹھے تھے اس غار کے دہن پر غار کا ایک بڑا پتھر آ کے پہاڑ کا ایک بڑا پتھر آ کر اس غار کے دہن پہ ٹک گیا، رک گیا، غار کا دہانہ بند ہو گیا، ایک انسان بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ بہت دیر تک دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، مگر وہ پتھر کیسے ہٹے؟ اب لگ رہا تھا کہ یہ تینوں کی قبر بنے گی، یہ تینوں یہیں مر جائیں گے، مگر تینوں اللہ کے موحد تھے، اللہ سے پیار کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ سوچنے لگے کیا کریں، کیسے؟ کہا آج پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور اللہ نے ہمارے کتنے اعمال کو قبول کیا ہے۔ کہ تینوں اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ ہم نے اعمال تو لاکھوں انجام دیے ہوں گے، کردار تو ہمارا بہت زیادہ بلند ہوگا، لیکن کون سا ایک فعل ہے جس ایک فعل کا اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ تینوں نے اللہ کو واسطہ دینا چاہا، تینوں نے سوچنا شروع کیا آخر میں نے کون سا کام، تینوں کو ایک ایک فعل اپنا، ایک ایک کردار اپنا یاد آیا۔ اب اس کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ تجھے اس فعل کا واسطہ جو میں نے وہ فعل جو میں نے انجام دیا اس کا تجھے واسطہ۔ ایک کو یاد آیا کہ میں نے ایک مزدور کو مامور کیا کہ وہ میرا فلاں گھر کا کام، میری تعمیرات، میرے گھر کی تعمیرات کا کام انجام دے۔ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس سے اجرت کا تعین نہیں کیا، جو چاہے دے دیجیے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ تکلف کے نام پر، بعض لوگ دوستی کے نام پر، بعض لوگ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں آپ کی مرضی، جو چاہیں دے دیجیے گا، لیکن جب آپ اسے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ راضی نہ ہو تو قصور اس کا بھی ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ اذا تدانیتم بدین فاکتبوا، جب معاملات مالی انجام دینے لگو تو لکھ لیا کرو۔ یہاں لکھنے سے مراد کم سے کم طے تو کر لیا کرو روزمرہ کے کاموں میں۔ یہ جو ہم دوست اور احباب ایک دوسرے کو رقم دے دیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر نہیں لکھتے، خطرناک بات ہے، قرآن کی مذمت ہے، معصوم امام نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ دوستی، رشتہ داری اپنی جگہ پر، مگر قانون، اصول، قاعدہ اپنی جگہ پر۔ پھر ایک جگہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مالی معاملات کو لکھتے نہیں ہیں ان پر ایک ایسا عذاب الہی آتا ہے جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عذاب الہی کم ہے کہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ۔ ایک پیغام دے رہا ہوں اس ممبر سے، مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لکھنے کا اور طے کرنے کا لازم قرار دیجیے گا۔ طے نہیں کیا، کہتا ہے میں نے طے نہیں کیا اس سے کہ تجھے کیا اجرت دینی ہے۔ جب اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ راضی نہیں ہوا، وہ راضی نہیں ہوا، کہا نہیں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اور میں وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے سے، اب اللہ سے بات کر رہا ہے، یا اللہ میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدی، اس بکری سے 3 بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، کئی سال گزر گئے، ایک غلہ تیار ہو گیا۔ سالوں کے بعد، مدتوں کے بعد وہ شخص ہانپتا کانپتا بڑھاپے کی کیفیت میں میرے پاس آیا، کہا میرے وہ پیسے دو، جو اس وقت دینا چاہ رہے تھے وہی دو۔ میں نے سوچا کہ اس پیسے سے تو میں نے بکری خریدی تھی، اسی بکری کے تو یہ بچے ہیں، اسی بکری کے تو یہ غلہ ہے، میں نے سارے جانور اس کے حوالے کر دیے اس لیے کہ پیسے اس کے تھے۔ یا اللہ میرے اس فعل کا واسطہ، یہ غار کا دہانہ کھول دے، ہمیں نجات عطا کر۔ کتنا خالصانہ عمل ہے، مگر غار کا دہانہ نہیں کھلا۔ دوسرے نے کہا تم اللہ سے کہو تم نے کیا کیا ہے؟ کہا یا اللہ میں محنت مزدوری کے بعد سارے دن کا تھکا ماندہ گھر پہنچا، میں بستر پہ لیٹ چکا تھا، نیم خوابی کی کیفیت میں تھا کہ میرے والد کی مجھے آواز آئی پانی پلاؤ۔ میں اپنے بستر سے اٹھا، میں اپنے والد کے لیے کاسا بھر کے لایا۔ جب ان کے سرہانے پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔
میں فجر تک ان کے سرہانے پانی لیے بیٹھا رہا، اس لیے کہ اب انہیں اٹھاؤں گا تو یہ ان کو اٹھانا تکلیف ہے، زحمت ہے، اور باپ کو تکلیف دینے، ماں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اسی کیفیت میں ساری رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دعائیں دیں، یا اللہ میرے اس فعل کا تجھے واسطہ۔ پتھر نہیں ہٹا، تیسرا آگے بڑھا، تیسرے نے مناجات شروع کی، یا اللہ ایک خاتون جو بیوہ تھی اپنے یتیم بچوں کی خاطر میرے پاس رقم مانگنے آئی، میں نے اس سے اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، وہ چلی گئی، کہا میں گناہ نہیں کر سکتی۔ ایک دن مزید گزرا، اس کا ایک بچہ بھوک سے مر گیا۔ دوسرے دن پھر میرے پاس آئی کہ میرے 2 بچے اور ہیں اور وہ بھوک سے بےتاب ہیں، مجھے ایک رقم چاہیے۔ میں نے پھر اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، مگر وہ عورت گناہ سے بچتی ہوئی چلی گئی، اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا۔ پھر وہ تیسرے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا ایک بچہ رہ گیا ہے، مجھے کوئی رقم دے دو۔ میں نے پھر وہی اظہار کیا، مگر وہ تیار ہوئی، بدن لرز رہا تھا اور آسمان کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں مجبور ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کیے ہے، اور میں اتنی دولت ہونے کے باوجود اور میں اس کے بچوں کو اپنی ہر دھرمی اور نفس پرستی کے باوجود مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ یاد نہیں ہے۔ اس وقت میں یا اللہ میں نے تجھ سے لو لگائی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں نے اس عورت کو رقم دی اور اس نے اپنے مرتے ہوئے بچے کو بچایا، تجھے میرے اس عمل کا واسطہ۔ پہاڑ کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ سے بات کرتے وقت اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں نے کیا دن گزارے ہیں، میری زندگی کے کون سے لمحات ہیں جو تیری خاطر گزرے ہیں۔ میرا اور آپ کا تو ایک لمحہ اگر اللہ کی خاطر گزر جائے تو اللہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیتا ہے۔